الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 2 ہے ہمارا، اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 32 سے لے کے 61 تک انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ یہ آج کا ہمارا پہلا صفحہ ہے۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اس صفحے کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع ہے اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین حق دیا گیا جو غلبے کے لیے ہے۔ دوسرا موضوع ہے کہ لوگوں کا مال کھانا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، یہ کس کا کام تھا؟ بہت سارے احبار اور رہبان جو علماء تھے یہود کے اور ان کے جو درویش تھے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اور پھر سونا چاندی ذخیرہ کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، اس کا ذکر ہے کہ جو سونا چاندی کو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں، اس کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور مال کو ایسے خزانے یعنی ذخیرہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، اس کا بیان ہے۔ اور آخری موضوع اس صفحے کا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مقرر کر دی گئی تھی۔ تو آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یطفئوا، وہ بجھا دیں، یطفئوا وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو۔ کیسے بجھا دیں؟ کیسے بجھا دیں؟ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد اسلام ہے، اور اسلام کی حقانیت کی جو واضح دلیلیں ہیں، جو واضح نشانیاں ہیں، جو واضح دلائل ہیں، یہ مراد ہیں۔ اور بجھانے سے کیا مراد ہے کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اسلام کو اور اہل اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں وہ رہتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے سے۔ اللہ نے فرمایا وَيَأْبَ اللَّهُ، فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، الا مگر یہ کہ ان یہ کہ یتم، کہ وہ پورا کرے، کس چیز کو پورا کرے؟ نورہ، اپنے نور کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اسلام کو پورا کرے گا، وہ اسلام کو سارے کے سارے جو ادیان ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا۔ ولو، اگرچہ کریہا، ناگوار گزرے، الکافرون، کافروں پہ، یا ولو کریہا، اگرچہ کراہت یعنی ناگواری محسوس کریں، الکافرون، کافر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا، اگرچہ جو ہے جو کافر ہیں وہ جی انشاءاللہ اگرچہ جو کافر لوگ ہیں وہ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو اہل کتاب ہمیشہ اس سعی
اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور سے یہاں کیا مراد ہے؟ جی ابھی ہم نے ذکر کیا، چیٹ کے اندر لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، دین اسلام بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ گرچہ جو منافقین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو مجوس ہیں، چاہے وہ کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہنے والا ہے۔ هو الذی، اللہ نے فرمایا ہوا وہ الذی جو یہ جس نے ارسل بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کیا چیز دے کے بھیجی؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کے بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ لیظہرہ، تاکہ وہ اسے غالب کرے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، اسے یعنی اس دین کو، علی الدین، دین پہ کلی، سب کے سب، جتنے بھی جو دین ہیں سب کے سب پہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سارے کے سارے ادیان پہ کیا کر دے؟ غالب کر لے۔ سارے کے سارے دین پہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں۔ تو یہ غلبہ دو طرح کا، ایک غلبہ تو یہ ہے کہ یعنی دین اسلام کے جو دلائل ہیں، دین اسلام کے جو معجزات ہیں، جو براہین ہیں، جو واضح نشانیاں ہیں، ایک یہ مراد ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ غالب ہی ہیں، دین اسلام غالب ہی ہے اپنی حجت کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ، چاہے دین اسلام کو ماننے والے مغلوب کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ حکمرانی کے لحاظ سے بھی غلبہ عطا فرمائے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہی دین غالب رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے ماننے والے ہی اس دنیا کے اندر ہر وقت غالب رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فرمایا ولو اگرچہ کریہ، ناگوار محسوس کریں، المشرکون، مشرک لوگ، اگرچہ مشرک لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ جی آیت نمبر 34 میں ان احبار و رہبان کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کے ان علماء اور ان درویشوں کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سونا چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، سونا چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا چاندی کو خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان بے شک کثیراً، بہت زیادہ، من الاحبار، احبار میں سے یعنی علماء میں سے، والرہبانی، اور رہبان میں سے یعنی درویشوں میں سے، جو درویش ہیں، جو زاہد ہیں، عابد لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ، یقیناً وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، کیسے؟ باطل طریقے سے وہ کھاتے ہیں۔ لوگوں کے مالوں کو کیسے وہ کھاتے ہیں؟ باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ، اور روکتے ہیں، یعنی لوگوں کو روکتے ہیں کس چیز سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ تو یہ احبار و رہبان کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے کہ یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور باطل طریقے سے مال کیسے وہ کھاتے ہیں؟ مثلاً رشوت لے کر غلط مسئلے بتاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو
بشارتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے، ان کو غلط معنی پہناتے تھے، غلط معنی دیتے تھے، اور لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور لوگوں کو اسلام سے بھی روکتے تھے۔ والذین، اور جو لوگ یکنزون، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں یعنی ذخیرہ کرتے ہیں یا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ یکنزون دیکھیں کنز سے ہے، کنز کسے کہتے ہیں؟ خزانے کو کہتے ہیں۔ تو یکنزون لفظی مطلب ہوگا کہ جو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ الذہب، ذہب کسے کہتے ہیں؟ سونے کو۔ والفضۃ، اور فضہ، فضہ کسے کہتے ہیں؟ چاندی کو۔ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں وہ انفاق کرتے اور نہیں وہ خرچ کرتے، اس کو یعنی ذہب اور فضہ کو، یعنی سونے اور چاندی کو، یعنی سونے اور چاندی کو وہ خرچ بھی نہیں کرتے، کہاں پہ؟ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو ان کی کیا سزا ہے آخرت میں؟ فرمائے فبشرہم، پس خوشخبری دے دیجئے، ہم ان کو، یعنی ان لوگوں کو جن کا ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، ان کو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرہم، پس ان کو خوشخبری دے دیجئے، کس چیز کی؟ بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک عذاب کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت، خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس میں سے۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ مال پھر کنز نہیں ہے، یعنی ایک انسان اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اپنے مال میں سے، جو واجب جو حقوق یا لوگوں کے وہ ادا کرتا ہے، مثلا اپنے اہل و عیال کا نفقہ اس میں سے جو ہے وہ نکالتا ہے، وہ ادا کرتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ اگر اس کی بنتی ہے، اتنا اس کے پاس مال ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تو پھر وہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ وعید، یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اپنے مالوں کو، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کہ مال کو ایسے خزانہ کرنے والوں، جو مال کو ایسا خزانہ کرتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کی کیا سزا قیامت کے دن؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم، جس دن یحمى علیہا تپایا جائے گا اسے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، یعنی جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا، پس داغا جائے گا، بہا، اس کے ذریعے، یعنی سونے چاندی کے ذریعے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان کو کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ ہے وہ جو تم نے خزانہ بنا کے رکھا تھا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، یہ ہے وہ مال کہ جسے تم دنیا کے اندر اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، خزانہ بنا کے رکھتے تھے، تو یہ ہے وہ جو دنیا میں تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم، جو تم تھے، تکنزون، خزانہ بناتے تھے، جو تم ذخیرہ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اب اپنے اس برے عمل کا جو وبال ہے اس کو چکھو۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مقرر کر دی گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے جو مہینے ہیں، سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ کتنی مقرر کر دی تھی؟ 12 مقرر کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 36 ہے، فرمایا کہ ان بے شک عدت الشہوری، کہ مہینوں کی جو گنتی ہے، عدہ کسے کہتے ہیں؟ عدہ گنتی کو کہتے ہیں، شہور شہر کی جمع، مہینے، شہر ایک مہینہ اور شہور زیادہ مہینے، تو مہینوں کی جو گنتی ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کتنی ہے؟ 12 شہرن، مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں،
اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا اس میں سے، اربعتون 4 ہیں، حرم حرمت والے، یعنی ان مہینوں میں سے، یعنی 12 جو مہینے ہیں ان میں سے 4 جو مہینے وہ کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کون سے ہیں جی؟ حرمت والے ہیں جی۔ یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے۔ جی بالکل سسٹر صدر، آپ کا جواب صحیح ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور جو چوتھا ہے وہ رجب ہے، چوتھا رجب ہے۔ تو 3 یہ جو مہینے ہیں لگاتار ہیں، جیسے ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ، اس کے بعد محرم، یہ 3 جو مہینے وہ کیا ہیں؟ لگاتار ہیں۔ تو ابھی ہم کس مہینے کے اندر ہیں؟ ذوالحجہ کے، ذوالقعدہ کے اندر ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ جو ہجری جو مہینہ ہے، جو اسلامی مہینہ جو چل رہا ہے وہ ذوالقعدہ ہے۔ تو ابھی ہم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ذوالقعدہ ہے اس کے اندر ہیں، اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، کہ یہی جو ہے وہ سیدھا دین ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فَلَا تَظْلِمُوا، پس مت ظلم کرو، فِيهِنَّ ان میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں، أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں پہ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو۔ ویسے تو ظلم عمومی طور پہ حرام ہے، 12 کے 12 مہینوں میں ہر وقت جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں خصوصی طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ ان میں ظلم نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور قتال کرو مشرکین سے، مشرکوں سے، کافتن، کافتن سے کیا مراد ہے؟ اگٹھے مل کے ان سے کیا کرو؟ قتال کرو، کما جیسے یقاتلونکم وہ قتال کرتے ہیں، کم تم سے، کافتن اگٹھے مل کے، جیسے وہ اگٹھے مل کے تم سے قتال کرتے ہیں اسی طرح تم بھی ان سے مل کے اگٹھے ہو کے ان سے قتال کرو، ان سے لڑو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں ساتھ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اگر مدد چاہیے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوسرے صفحے پہ ہم آتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حلال و حرام میں انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئے کو حلال کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو وہ جو رب بنانا تھا وہ کیسے تھا کہ ان کے جو احبار اور رہبان تھے، ان کے جو علماء و مشائخ تھے، ان کے جو عبادت گزار تھے، تو جو وہ چیز حلال قرار دیتے تھے ان کے لیے، اس کو وہ حلال مانتے تھے، اس کو حلال تسلیم کر لیتے تھے، اور جو وہ چیز ان کے لیے حرام قرار دے دیتے تھے تو اس چیز کو وہ حرام تسلیم کر لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کی ہوتی تھی۔ جی، تو آیت نمبر 37 میں ایک چیز ہے، اس کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں النسیء۔ اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نسی ہے وہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو نسی کسے کہتے ہیں؟ النسیء، نسیء سے مراد یہ کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، مہینوں کو عدل بدل کر دینا، مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دینا۔
تو ہوتا یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. ان کو کیا کر دیتے تھے؟ ان کا جو اصل مقام تھا اس سے اس ماہ کو، اس حرمت والے مہینے کو کیا کر دیتے تھے؟ مؤخر کر دیتے تھے، اس کو پیچھے کر دیتے تھے، اور حلال مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دے دیتے تھے. یعنی 4 مہینے تو حرمت والے ہیں نا، اور 8 مہینے جو ہے وہ حلت والے ہیں، یعنی حرمت والے نہیں ہیں. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ جو حرمت والا مہینہ ہوتا تھا اس کو وہ حلت والا مہینہ قرار دے کے اس میں وہ جنگ کرتے تھے. یعنی وہ جنگ کے بغیر، لڑائی کے بغیر تو رہ نہیں سکتے تھے. اب 3 مہینے لگاتار تھے حرمت والے، تو اس میں وہ صبر نہیں کر سکتے تھے. اب وہ یہ کرتے تھے کہ جو حرمت والا مہینہ ہوتا تھا اس کو حلت والا مہینہ قرار دے کے اس کو کہتے تھے کہ اس مہینے میں جو ہے یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا نہیں ہے. اس کی بجائے جو کوئی مقرر کر لیتے تھے حلت والا مہینہ، جو حرمت والا مہینہ نہیں ہوتا تھا، اس کو مثلا جیسے آپ کہہ لیں سفر کا مہینہ ہے. اب سفر کا مہینہ وہ حرمت والا مہینہ تو نہیں ہے، تو اب وہ یہ کرتے تھے کہ جو حرمت والا مہینہ ہوتا تھا مثلا، تو اس کو کہتے تھے کہ جیسے ہم جو حرمت والا مہینہ نہیں ہے، جیسے سفر کا مہینہ، تو یہ جو مہینہ ہم سفر کو قرار دے دیں گے، تو اس میں ہم جو ہے اس مہینے کی جو حرمت، اس کو ہم حرمت والا مہینہ قرار دے دیں گے. ابھی جو ہے اس مہینے کے اندر ہم آپس میں قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے. تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے، مہینوں کی جو ترتیب تھی وہ اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. جو حرمت والا مہینہ ہوتا تھا اس کو حلت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے، جو حلت والا ہوتا تھا اس کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے ذاتی دنیا کے جو مقاصد ہیں ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کفر میں زیادتی ہے. ایک تو تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بھی کفر ہے، اور اس کفر کے اوپر کیا کفر تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں ان کو تم پامال کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے حرمت والے قرار دیے، ان کو تم حلال کر لیتے ہو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے مہینے حرمت والے نہیں بنائے ہیں ان مہینوں کو تم حرمت والا بنا لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جو امور ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جو چیزیں ان کو تم حلال کر لیتے ہو. تو یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے کہ وہ حلال و حرام قرار دے کسی چیز کو. اللہ کے مقرر کردہ حلال و حرام میں انسان کی جو مرضی ہے وہ نہیں چل سکتی. تو اللہ نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ جو نسی ہے یعنی مہینوں کو پیچھے کرنا، مہینوں کے اندر تبدیلی کرنا، مہینوں کو کے اندر عدل بدل کر دینا، یہ زیادتن، یہ اضافہ ہے، یہ زیادتی یعنی کہ زیادہ کرنا ہے، فی الکفر، کفر میں. یہ تو کفر میں کیا ہے، زیادتی ہے. یضل، گمراہ کیا جاتا ہے، بہی، اس کے ذریعے یعنی النسی کے ذریعے. کنہیں گمراہ کیا جاتا ہے؟ الذین، ان لوگوں کو کہ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی شیطان اس ذریعے سے ان کو کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یحلونہ آمن، وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو 1 سال، یعنی حرمت والے مہینے کو کیا کر دیتے ہیں، وہ حلال کر لیتے ہیں 1 سال. وَيُحَرِّمُونَهُ، اور وہ حرام کر دیتے ہیں اس کو، یعنی اس مہینے کو، کہ جو حرمت والا مہینہ نہیں ہے لیکن وہ اس کو حرام کر دیتے ہیں آمن 1 سال. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیواطئوا، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو گنتی جو مقرر کی ہے اس گنتی کو وہ پورا کریں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی کیا کریں، گنتی پوری کر لیں. یعنی وہ یہ کرتے تھے کہ 4 مہینے بس حرمت والے ہم نے پورے کرنے ہیں، 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہم نے ان کو بس پورا کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو حرمت والے مہینوں کی جو گنتی تھی اس کو کیا کرتے تھے، لیواطئوا، یعنی اس کی، تاکہ وہ موافقت کر لیتے، تاکہ وہ موافقت کریں، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں، عدت، اس گنتی کو، ما، جو حرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی حرمت والے مہینوں کی، تاکہ گنتی بس پوری ہو جائے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ واقعی یہ کون سا مہینہ ہے، یہ حرمت والا ہے یا نہیں. اپنے مقصد کے لیے اس کو پھر جب ان کو مفاد اور اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا تو اس کو وہ تبدیل کر دیتے. فَيُحِلُّ،
اللہ نے فرمایا پس وہ حلال کر دیتے ما حرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، فیحلوا، اللہ نے فرمایا کہ پس وہ کیا کرتے تھے کہ پھر وہ حلال کریں ما حرم اللہ، ما جو حرم حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کر دی، جو حرمت والے مہینے ہیں، تو تاکہ ان حرمت والے مہینوں کو کیا کر دیں، وہ حلال کر لیں۔ پھر فرمایا زین مزین کر دیا گیا لہم ان کے لیے سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال کو، ان کے جو برے جو یہ اعمال ہیں ان کے لیے کیا کر دیے گئے تھے، مزین کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین، کافر لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر جو 38 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے کہ نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، یہ کون سے غزوے کے لیے یہاں پہ خطاب ہوا؟ غزوہ تبوک کے لیے۔ کس کے لیے؟ غزوہ تبوک کے لیے۔ تو دیکھیے جو تبوک ہے وہ کیا کون سی جگہ تھی کہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ یہ تبوک کا جو مقام ہے مدینہ سے کتنا ہے؟ تقریباً 700 کلومیٹر شمال کی طرف۔ اور یہ غزوہ تبوک کب واقع ہوا؟ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کے اندر یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ اس وقوع پذیر ہوا۔ اور یہ جو غزوہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے کہ شام کا جو ملک تھا اس میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام ہے غسان۔ قبیلہ جو غسان ہے وہ حکمران تھا، قبیلہ غسان جو تھا وہ حکمران تھا۔ اور یہ کس کے تابع تھے؟ روم کے اندر جو بادشاہ تھا روم کا، یہ اس کے تابع تھا۔ تو اس سے یہ فکر لاحق ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کو فتح کر لیا، جزیرہ عرب سے فارغ ہو گئے، تو اب اس کو ڈر لگ گیا کہ یہ اب ہماری طرف آئیں گے، اب ہماری باری آنے والی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس نے اس سے طلب کیا کہ وہ ایک لشکر لے کے آئے تاکہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لڑائی کریں، ان سے ہم قتال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ سرزمین عرب سے نکل کر جو دشمن کا علاقہ ہے، یعنی جو شام کا علاقہ ہے، وہاں جا کر انہیں اہل عرب پر حملے سے روکا جائے۔ تو اب جو غزوہ جو تبوک ہے، اور تبوک کی طرف جو سفر تھا وہ بڑا ہی مشکل تھا، بڑا ہی کٹھن تھا، اور اس وقت جو فصل کی جو کٹائی ہے، فصل کی کٹائی کا بھی بالکل وقت تھا، اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس جو سامان حرب اور سواریاں وہ بھی بہت کم تھیں، اور اسی لیے اس کو کیا قرار دیا گیا، کیا کہا گیا اس غزوہ کو کہ جیش العسرہ، کہ تنگی کے زمانے کا لشکر۔ اس کو کیا کہا گیا کہ یہ کون سا لشکر ہے؟ تنگی کے زمانے کا یہ لشکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو اصل جگہ کی جو نشاندہی ہے اس کے بجائے دوسری جو جگہ ہوتی تھی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو اصل مقام کا پتہ نہ چل سکے۔ لیکن جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ تبوک کی طرف نکلنے کا حکم دیا، اور تقریباً 30,000 جو صحابہ کرام تھے مجاہدین وہ تیار ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے
وہ نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پہ پہنچے اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک تبوک کے مقام پہ دشمن کا انتظار کیا، لیکن جو دشمن ہے اس کو بالکل ہمت نہ ہوئی۔ جو رومی تھے ان کو بالکل ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے وہ لڑتے، مسلمانوں سے وہ قتال کرتے، ان کو بالکل جرأت ہی نہ ہوئی۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو دھاگ ہے، مسلمانوں کا جو رعب ہے، مسلمانوں کا جو دبدبہ ہے، وہ سارے کے سارے جو وہاں پہ جو لوگ تھے، جو رومی جو آئے تھے، ان پہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان پہ بیٹھ گیا، اور ان کو بالکل ہمت نہ ہوئی کہ وہ اہل ایمان سے وہ لڑائی کرتے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوہ تبوک سے فاتح بن کر لوٹے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ملک شام ہے اس کو باقاعدہ فتح کیا گیا۔ تو جو شام کا جو علاقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو فتح کیا گیا۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے جو خطاب فرمایا ہے جہاد کے حوالے سے، وہ یہی غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تمہیں، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اذا جب قیلا کہا جاتا ہے تمہیں، قیلا کہا جاتا ہے لکم تمہیں، انفروا نکلو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو تم کیا کرتے ہو، اثقلتم کہ تم بھوجل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، یعنی تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہو، اپنے جو مساکن ہیں، تمہارے مسکن ہیں، جو تمہارے گھر ہیں، جو تمہاری زمینیں ہیں، تو تم ان کی طرف بوجھل ہو کے تم بیٹھ جاتے ہو۔ کیا رضیتم، تم راضی ہو گئے ہو، تم خوش ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، کہ تم دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہو، تم راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی جو زندگی اس پہ تم راضی ہو گئے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، فما پس نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے، جو متاع ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی جو متاع ہے، جو سامان ہے، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں وہ نہیں ہے مگر الا قلیل، مگر بالکل تھوڑی۔ یعنی تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو بیٹھے ہو آخرت کو چھوڑ کے، آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل متاع قلیل ہے، بالکل تھوڑی ہے۔ تو آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، یہ فرمایا کہ الا تنفروا، کہ اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے تم نہیں نکلو گے، غزوہ تبوک کے لیے تم نہیں نکلو گے، تو یہاں سے غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو منافقین تھے ان کے کردار کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو غزوہ تبوک تھا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں سے شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا، اور پھر یہاں سے جو ہے جہاد پہ اہل ایمان کو ابھارا گیا کہ جہاد کے لیے نکلا جائے، جہاد کے لیے نکلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کہ اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے، عذاب علیم سے دوچار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے دوچار کر دیں گے۔ اور پھر میں وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بدل دیں گے تم سے دوسرے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کو تمہیں لے جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کو بالکل تم جو ہے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 40 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ۔ اب یہاں پہ دیکھیے غار ثور کا واقعہ ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ جان لو کہ فقد، تو پس یقیناً، البتہ تحقیق، نصرہ اللہ، مدد کی اس کی، اللہ تعالیٰ نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اذ جب، اخرجہ نکالا، ان کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم مدد نہیں کرتے ہو، تو تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، کہ جب کفار نے، یعنی کفار قریش نے، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اور فرمایا کہ ثانی اثنین، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ثانی اثنین، کہ جب وہ دو میں دوسرے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ثانی، دوسرے تھے، ثانی دوسرے تھے، اثنین دو کے، دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما، اذ جب ہما وہ دونوں تھے، فی الغار، غار میں۔ تو یہ جو غار ہے یہ کون سا ہے؟ غار ثور ہے، جو مکہ سے تقریباً 5 میل کی مسافت پہ، 5 یا 6 میل کی مسافت پہ ہے تقریباً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اذ ہما وہ دونوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول، اذ جب، یقول کہتے تھے، لصاحبہ اپنے صاحب سے، یقول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لصاحبہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، یعنی یہاں پہ صاحب سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظیم فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب قرار دیا، ساتھی قرار دیا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ لا تحزن، کہ آپ غمگین مت ہوئیے، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ، مشرکین مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے قریب تک پہنچ گئے، اس کے جو اس کا جو سرا تھا وہاں تک پہنچ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان ہوئے، وہ غمگین ہوئے، کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا تھا کہ آپ غمگین مت ہوئیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سکینت ہو، اپنی سکینت، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو نازل کیا، علیہ، اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو خوف تھا
جو ڈر اس وقت تھا کہ کہیں یہ جو کفار مکہ ہیں کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں دیکھ نہ لیں، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر سکینت ڈال دی، سکینت کو نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ، اور فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تائید کی، اللہ تعالیٰ نے قوت دی، ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بِجُنُودٍ، لشکروں کے ساتھ۔ کون سے لشکر؟ کہ لم تروہا، کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور فرمایا کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَجَعَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا، بنا دیا، کلمۃ الذین، کلمہ بات، الذین ان لوگوں کی، الذین ان لوگوں کی کہ کون سے لوگ؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کیا کر دیا؟ السفلا، نیچا کر دیا اس کو، کہ وہ بدر کے موقع پہ بھی ان کو شکست ہوئی، ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی، احد کے موقع پہ بھی، اس طرح خندق کے موقع پہ بھی، اور اسی طرح باقی جتنے بھی موقع تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہی سب سے اونچی بات ہے، هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو کلمہ ہے وہی بلند ہونے والا ہے، وہی سب سے اونچا ہونے والا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا ہی عزیز ہے، بڑا ہی زبردست ہے، حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، ہر حال میں تم جہاد کے لیے نکلو، غزوہ تبوک کے لیے نکلو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ جیسے بھی ہو تم جہاد کے لیے نکلو، تم قتال کے لیے نکلو، انفروا، نکلو تم، خفافاً، چاہے تم ہلکے ہو، خفافاً کس کی جمع ہے؟ خفیفن کی جمع، ہلکے، وثقالاً، اور بھاری، چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بھاری ہو، تم نکلو۔ یعنی جیسے بھی تمہارے حالات ہوں، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، چاہے تم جوان ہو چاہے تم بوڑھے ہو، جیسے بھی تمہارے حالات ہوں، تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ تاکید کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہر حال میں تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ فرمایا ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 42 اور 43 ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ منافقین کا جنگ سے پیچھے رہنا اور پھر ہیلے اور بہانے بنانا۔ منافقین جو جنگ سے پیچھے وہ رہتے تھے اور پھر ہیلے بہانے بنا کے اور جھوٹ بول کے عذر پیش کرتے تھے، اور جہاد پہ وہ نہیں جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے درگزر فرمانا۔ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 42 ہے، فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، لو کان، اگر ہوتا، عرضا قریبا، یعنی قریب کا سامان ہوتا، عرضاً، عرض کسے کہتے ہیں؟ سامان کو، قریباً، قریب والا، یعنی اگر سامان جو ہے وہ قریب والا ہوتا، مطلب یہ کہ اگر دنیاوی فائدہ ان کو نظر آتا یا آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی۔ یہاں پہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں، یعنی منافقین کا رد ہو رہا ہے کہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ اگر سفر جو ہے وہ قریب کا سفر ہوتا، یعنی آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی اور سفر بھی قریب کا ہوتا، وسفراً قاصداً، اور سفر کون سا ہوتا؟
قاصدن درمیانہ سفر ہوتا، یعنی بہت لمبا سفر نہ ہوتا، کیونکہ جو تبوک کا غزوہ تبوک کے لیے جو سفر تھا وہ بڑا لمبا تھا، بہت زیادہ سفر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر جو ہے قریب کا سامان ہوتا وہ سفر قاصدن اور درمیانہ سفر ہوتا تو لتبعوک، فرمایا کہ ضرور یہ آپ کے پیچھے چلتے، ضرور یہ آپ کے پیچھے چلے جاتے، یعنی جہاد کے لیے اور غزوے کے لیے اور تبوک کے موقع پہ یہ چلے جاتے۔ ولیکن، فرمایا کہ او لیکن، بعودت، دور پڑ گیا، علیہم، ان پر، الشقۃ، فاصلہ، فرمایا کہ جو فاصلہ جو تھا وہ ان پہ کیا ہو گیا، جو مسافت تھی وہ بڑی دور پڑ گئی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو سفر تھا ان کے لیے بڑا کٹھن ہو گیا، یہ جو مسافت تھی اتنی زیادہ، یہ ان کو بڑی کٹھن محسوس ہوتی تھی، بڑا دور وہ لگتا تھا تبوک کا مقام ان کو مدینہ سے، کہ بڑا دور ہے، کیسے ہم جائیں گے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ وَسَيَحْلِفُونَ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، لو اگر، استطعنا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا، تو ضرور ہم نکلتے، خروج سے ہے خرجنا، ضرور ہم نکلتے، معکم، تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کیا قسمیں کھا کے کہیں گے، قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے، ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں تھی، اس لیے ہم تمہارے ساتھ جہاد کے اندر نہیں گئے۔ یہلکون انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرتے ہیں اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم، کہ بے شک یہ، لکاذبون، یقیناً کاذب ہیں، یقیناً جھوٹ بولنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جو عذر ہیں، ان کے جو بہانے ہیں، یہ جھوٹے بہانے ہیں، یہ جھوٹ بول کے اپنی جان کو ہی بچاتے ہیں۔ آیت نمبر 43 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنک، آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لما، کیوں، اذنتا، آپ نے اجازت دی، لہم، ان کے لیے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین لک، یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جاتے، لک، آپ کے لیے، الذین، وہ لوگ، کہ صدقوا، جنہوں نے سچ بولا، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صاف واضح ہو جاتے وہ لوگ کہ جنہوں نے سچ بولا، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور یہاں تک کہ آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ تو جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے حکم دے دیا کہ انفروا، کہ تم نکلو، چاہے خفافاً و ثقالاً، چاہے تم ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تو جو منافق تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے اپنے جھوٹے جو بہانے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ تبوک پر نہ جانے کی اجازت طلب کرتے۔ کوئی کیا عذر لے کے آتا، کوئی کیا بہانہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے، یہاں تک کہ کنفرم ہو جاتا، یہاں تک کہ پتہ چل جاتا کہ کیا واقعی اس کا یہ عذر بنتا بھی ہے نہیں، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے معافی کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں فرمایا کہ عفا اللہ عنک، کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف فرما دیا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو آیت نمبر 44 میں اس بات کا ذکر ہے کہ مومن کبھی جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں طلب کرتے۔ جو سچے جو مومن ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ تو شوق شہادت رکھتے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ سے کبھی بھی اجازت طلب نہیں کریں گے، وہ آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں طلب کریں گے۔ فرمایا کہ لا یستأذنوک، نہیں اجازت طلب کریں گے آپ سے، الذین، وہ لوگ،
یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، کہ اپنے مالوں کے ساتھ وہ جہاد کریں، اپنے نفسوں کے ساتھ وہ جہاد کریں۔ اس چیز سے وہ اجازت طلب نہیں کریں گے کہ ہمیں رہنے دیجیے ہم نہیں جائیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں سے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر یہاں منافقین کا پھر ذکر فرمایا کہ منافقین کی جو بری جو صفات ہیں ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور وہی لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ جو نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے دل کیا ہیں، شک و شبے کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ اسی شک و شبے کے اندر وہ حیران و پریشان رہتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں، اگر ہم چلے گئے تو کیا بنے گا، اگر ہم نہ گئے جہاد پہ پھر ہمارا کیا بنے گا۔ کبھی ان کو تھوڑا سا وہم و گمان ہوتا ہے کہ چلیں ہم چلے جاتے ہیں ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، کبھی ان کو پھر شک و شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ یہ حق پہ ہیں یا نہیں یہ مسلمان لوگ، کیا پتہ یہ باطل پہ ہوں، یعنی ان کے دل کے اندر بالکل یقین نہیں۔ انما یستأذنک کہ استئذان جو ہے اجازت وہی لوگ، اذن وہی لوگ طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے جو الف سین تا ہے یہ طلب کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ چیپٹر کون سا ہے، استغفر والا چیپٹر ہے، کہ استغفر اس نے مغفرت طلب کی، جیسے غفر اس نے بخشا، لیکن استغفر اس نے بخشش کو طلب کیا، جیسے اسی طرح نصر اس نے مدد کی لیکن استنصر اس نے مدد طلب کی، اسی طرح اذن اس نے اجازت دی لیکن استأذن اس نے اجازت طلب کی۔ تو الف سین تا یہ کس کا ہے، طلب کا ہے، یعنی یستأذن کا، یستأذن پھر فعل مضارع ہے، اس کا ماضی کیا، استأذن اس نے اجازت طلب کی، یستأذن وہ اجازت طلب کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما سوائے اس کے نہیں، کہ بات صرف اتنی ہے کہ یستأذن کا کہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں الذین وہ لوگ کہ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے۔ کس چیز کی اجازت طلب کرتے ہیں، جہاد پہ نہ جانے کی، جہاد پہ نہ جانے کی، یعنی کہ عذر اور بہانے تراش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد پہ نہیں جانا، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ جو نہیں مان لاتے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پہ، وارتابت قلوبہم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کی حالت کیا ہے، ارتابت کہ وہ شک میں پڑ گئے، قلوبہم ان کے دل شک و شبے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون حیران پھرتے ہیں، پس وہ اپنے شک کے اندر، یعنی یہ منافقین اپنے ہی شک و شبے کے اندر کیا حیران و پریشان ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ منافقین کے جہاد کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہ عطا فرمائی، یعنی منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 46 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ان کا واقعی جہاد کے اندر ان منافقین کا قتال کے لیے، کفار سے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے اگر ان کا نکلنے کا اگر دل سے اگر ارادہ ہوتا تو ضرور یہ جہاد کی پہلے سے ہی کیا کرتے تیاری کر کے رکھتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری کبھی نہیں کی۔ ان کا کیا حال تھا کہ کبھی بھی یہ مجاہدین کے ساتھ نہیں نکلے، یہ منافقین لوگ نہ ہی مجاہدین کے ساتھ یہ نکلے، نہ ہی کبھی انہوں نے نشانہ بازی سیکھی، نہ کبھی تیراکی سیکھی، نہ جو جنگ کے جو فنون ہیں، فنون حرب، ان میں سے کوئی فن انہوں نے سیکھا تھا۔ ان کا کبھی ارادہ ہی نہیں ہوا جہاد کے لیے نکلنے کا۔ فرمایا ولو اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا، یعنی جہاد کے لیے نکلنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لأعدوا تو ضرور وہ کیا کرتے، تیار رکھتے لہو اس کے لیے، یعنی نکلنے کے لیے اپنے، یعنی جہاد کے لیے نکلنے کے لیے، عدہ کیا کہتے سامان۔ اگر ان کا
جہاد پر نکلنے کا اگر ان کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور جہاد کے لیے کیا کرتے؟ سامان تیار کر کے رکھتے، ساز و سامان تیار کر کے رکھتے، ضرور تیار کرتے اپنے آپ کو بھی۔ ولیکن اور لیکن کیا ہوا کہ کرہ اللہ، ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے، انبعاثہم، ان کا اٹھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ہی ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو کیا کیا؟ ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ نکلیں۔ فثبتہم، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ فثبتہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد میں جانے سے روکے رکھا۔ وقیل، اور کہا گیا، اقعدوا، کہ بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، بیٹھ جانے والوں کے ساتھ، تم بیٹھ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ تو بیٹھ جانے والے کون ہیں؟ جو جن پہ جہاد فرض نہیں ہے، جو جہاد پہ نہیں جا سکتے، مثلا عورتیں، مثلا بچے، بیمار لوگ، تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے، نہیں جا رہے، تم بھی ان کے ساتھ جو ہے تمہارا بھی حال، تم بھی ان کی کیٹیگری میں شامل ہو کہ تم بھی بیٹھے رہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فثبتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو باز رکھا جہاد کے لیے جانے سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کے اپنے نفاق کی وجہ سے، ان کے اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھڑا ہونا، ان کا جہاد کے لیے نکلنا ہی ناپسند کیا۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ہے مثلا، اب وہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے نیکی کی جو توفیق ہے وہ چھن جاتی ہے، اب وہ کوشش بھی کرتا ہے، وہ نیکی کے کام وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ یہ عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے، پھر نیکی کی توفیق اس سے نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے، ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ چاہتے ہوئے بھی نیکی انسان نہیں کر پاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق کو سلب کر لیا ہے، اور یہ کہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیے آیت نمبر 47 کا خلاصہ کیا ہے، یہ اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض اگر یہ جو منافقین ہیں اگر یہ نکل بھی جاتے غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے، اگر یہ نکلتے بھی تو یہ کیا کر لیتے؟ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے وہاں پہ فساد ہی مچانا تھا، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ فتنہ فساد مچانا تھا، انہوں نے خرابی کو پیدا کرنا تھا، اور انہوں نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ایک دوسرے سے ہی لڑانا تھا، ان کی کوشش یہی ہونی تھی، انہوں نے چغل خوری کرنی تھی، اور انہوں نے فتنہ تلاش کرنا تھا کہ کسی طرح فتنہ پیدا ہو جائے، یہ شکست خوردہ ہو جائیں، ان کو شکست ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لو اگر خرجو نکلتے وہ، یعنی یہ منافقین، فیکم تم میں، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ اگر یہ بھی جہاد کے لیے بالفرض اگر یہ نکل بھی جاتے تو کیا کرتے؟ ما زادوکم، ما نہیں، زادوکم زیادہ کرتے تمہیں، یعنی تمہارے اندر اضافہ نہیں کرتے، الا مگر خبالاً، خبال کا، خبال کسے کہتے ہیں؟ خرابی کو، یعنی تمہارے اندر خرابی ہی خرابی پیدا کرتے، کسی بھی طرح کی جو ہے خرابی جو بھی ہوتی مزید خرابی پیدا کرتے، فساد کی نیت سے ہر طرح کی دوڑ ڈوب کرتے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے۔ فرمایا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، فرمایا کہ ضرور وہ دوڑاتے تمہارے درمیان اپنے گھوڑے، ضرور وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے تمہارے درمیان وہ تیزی سے آتے جاتے اور غیبت کرتے، چغل خوری کرتے، تمہارے آپس میں درمیان میں فساد پیدا کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یبغونکم، وہ چاہتے ہیں تمہارے لیے، وہ تلاش کرتے ہیں تمہارے لیے الفتنہ فتنہ کو، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا ہو؟
فتنہ پیدا ہو، اگر یہ نکلتے تو تمہارے لیے فتنہ ہی فتنہ چاہتے یہ۔ وفیکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم میں، یعنی اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تم میں کون ہیں سماعون، سماعون دیکھیے سما سے سننے والے، سماعون مبالغے کا صیغہ، یعنی کہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے، ان منافقین کے لیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض وہ سادہ لوگ بھی ہیں کہ جو ان کی باتیں بہت زیادہ سننے والے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو ان منافقین کے کیا ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے باتیں سنتے ہیں، جاسوس ہیں اور تمہاری باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 48، وہی منافقین کا ہی ذکر ہے کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ چاہا اور پھر یہ منافقین خود فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد ابتغوا الفتنة، لقد البتہ تحقیق، ابتغوا چاہا تھا انہوں نے، الفتنة فتنہ، من قبل اس سے پہلے، انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ چاہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے بھی انہوں نے فتنہ ڈالا کہ یہ جو منافقین ہیں، انہوں نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردی پیدا کی، ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ جو یہود تھے ان کے ساتھ تھیں ان کی ہمدردیاں۔ اسی طرح انہوں نے اور فتنے ڈالے، مسجد زرار انہوں نے بنائی، اور اس طرح غزوہ تبوک پہ جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بزدلی دکھائی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، فرمایا کہ وَقَلَّبُوا، اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیے تھے، لَكَ آپ کے لیے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے لیے الامور معاملات، انہوں نے کیا کیا؟ معاملات جو ہے الٹ پلٹ کر دیے تھے، حتی یہاں تک کہ جاء الحق، حق آ گیا، وظہر، اور ظاہر ہوا، غالب ہو گیا، امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، وہم کارہون، اور یہ جو تھے منافقین یہ بڑے ہی ناپسند کرتے تھے، یعنی انہوں نے پہلے بھی فتنہ چاہا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے لیے بھی کیا کیے؟ معاملات کو انہوں نے الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ غالب آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے مکہ فتح ہو گیا۔ اور اسی طرح تبوک کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد سارا جو عرب تھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ وہم کارہون، یہ پھر بھی بڑے غیظ و غضب میں تھے اندر سے، بڑے ہی جو ہے ان کو یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگی، اور یہ اس چیز کو بڑا ناپسند کرتے تھے۔ آیت نمبر 49 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یعنی ان منافقین میں سے، من یقولو، من یعنی وہ بھی ہے، یقولو جو کہتا ہے، اذن اجازت دے دیجئے، لی مجھے، جو کہتا ہے کہ اذن، یہ فعل امر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں مبتلا مت کریں، یعنی بعض نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں اور مجھے فتنے میں مبتلا مت کریں، یعنی میں غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکتا۔ بعض نے آ کے کہا، کچھ لوگوں نے، کہ ہم جو ہے غزوہ تبوک پہ جانے والے نہیں ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے اس سے، اور ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ اور فتنے میں مبتلا اس سے ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو رومی جو لوگ ہیں ان کی جو ہوتے ہیں بڑی خوبصورت ہیں، تو کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس لیے مجھے اجازت دے دیں اور مجھے مدینہ میں ہی رہنے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے جو ہے نا اس چیز کی اجازت دے دیں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ بڑی مشکلات ہیں، بڑا دور کا سفر ہے، پیچھے اہل و عیال ہیں، تو اگر میں نہیں جاتا تو میں گناہ گار ہوں گا، اس لیے آپ مجھے نہ جانے کی اجازت دے دیں، مجھے جانے سے معافی عطا فرما دیں، اور تاکہ میں گناہ میں نہ پڑوں، تاکہ میں فتنے میں نہ پڑوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا
خبردار فی الفتنتی فتنے میں ہی سقطوا وہ تو پڑ چکے ہیں. یہ جو منافقین ہیں یہ تو سقطوا سقوط سے، سقوط کہتے ہیں گرنے کو، یہ تو فتنے کے اندر گرے ہوئے ہیں، فتنے کے اندر تو یہ لوگ گر چکے ہیں. کون سا فتنہ؟ کفر کا فتنہ، نفاق کا فتنہ، جہاد پہ نہ جانے کا فتنہ، اور ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّ اور یقیناً جہنم جہنم لَمُحِيطَةٌ کہ جہنم گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافر کو. فرمایا کہ جو جہنم ہے وہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، جہنم نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ لوگ جہنم سے بچنے والے نہیں ہیں، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے جو درجہ ہے، جو طبقہ ہے، اس میں یہ منافقین لوگ ہوں گے. پھر ایک اور جو ہے ایک قبیح صفت منافقین کی بیان کی، وہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی خوشحالی اگر آپ کو پہنچتی ہے، کوئی حسنہ یعنی کوئی آپ کو کامیابی اگر پہنچتی ہے، آپ کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، آپ کو اگر آپ کو کوئی مال غنیمت اگر ملتا ہے تو تسؤہم تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر آپ کو مصیبت اگر کوئی پہنچتی ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ قد اخذنا امرنا من قبل کہ ہم نے اپنا معاملہ جو ہے پہلے ہی ہم نے سیدھا کر لیا تھا، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا. تو اللہ نے فرمایا ان اگر تصب کا پہنچے آپ کو حسنۃ حسنہ، حسنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بلائی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی فتح آپ کو حاصل ہوتی ہے، یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اگر فتح حاصل ہوتی ہے، کامیابی اگر ملتی ہے یا مال غنیمت میں سے کچھ ملتا ہے تو تسؤہم تو یہ جو حسنہ ہے یہ بلائی ہے، تسؤہم کیا کرتی ہے؟ انہیں بری لگتی ہے. وَإِنْ اور اگر تصب کا اگر آپ کو پہنچی مصیبت، ان کوئی مصیبت اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقول تو کیا کہتے ہیں؟ قد یقیناً اخذنا ہم نے لے لیا تھا امرنا اپنا معاملہ، ہم نے اپنا معاملہ لے لیا تھا من قبل پہلے ہی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا معاملہ اپنے معاملات پہلے ہی سیدھے کر لیے تھے، ہم نے اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا. جیسے کہ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ اپنے 300 لوگوں کو لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا کہ میں اس لیے علیحدہ ہوا ہوں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیسے یہ جیتیں گے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. تو پہلے ہی وہ علیحدہ ہو گیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ تو اللہ نے فرمایا وَيَتَوَلَّوْا اور یہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، کہ وہ پھر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. فرمایا کل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، الا مگر ما جو کتب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، لنا ہمارے لیے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی وہی چیز ہمیں، وہی مصیبت ہمیں پہنچ سکتی ہے، وہی نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچ سکتا. فرمایا ہوا مولانا وہی یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے. ہمارا مولا کون ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ ہے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پہ ہی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. اللہ تعالیٰ پہ ہی مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے. کل کہہ دیجئے، آیت نمبر 52 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے حل کیا تربصون تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے بارے میں، کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو الا مگر احدی ایک الحسنیین دو نیکیوں میں سے، یعنی تم جو دو بہترین جو چیزیں ہیں ان میں سے تم ہمارے بارے میں کسی ایک چیز کے انتظار میں ہو نا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے تم انتظار میں ہو. یعنی ہم مسلمانوں کے بارے میں، ہم اہل ایمان کے بارے میں تم تیسری کسی چیز کے انتظار میں نہیں ہو. اور وہ جو دو بہترین چیزیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہو، ہمیں مال غنیمت ملے، یا تو یہ ہوگا، یا دوسری چیز یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں
ہم شہید ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا درجہ ہمیں نصیب ہو، تو یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ تو تم تو ہمارے بارے میں ان دو چیزوں کے منتظر ہو، وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ کہ ہم تو انتظار میں ہیں، بکم تمہارے بارے میں، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کہ ان یصیبکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے بعذاب عذاب، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب پہنچائے من عندہ اپنی طرف سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی تمہاری مقدر ہو، اور آخرت میں تو تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ یعنی ہم تو تمہارے لیے اس چیز کے انتظار میں ہیں، تم تو ہمارے جو انتظار کرتے ہو ہمارے نقصان کا، کہ ان کو کوئی نقصان ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ یعنی تم تو بہترین چیز میں سے کسی کا انتظار کرو گے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی دنیا کے اندر، مال غنیمت ملے گا، یا ہم دنیا میں شہید ہو جائیں گے، ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ تو تم تو ہمارے بارے میں ان دو چیزوں میں سے بہترین چیز، کسی ایک بہترین چیز کا تم جو ہے وہ انتظار میں ہو، اور ان میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ احد الحسنین میں شہادت کی موت ہے۔ یعنی کیا تم شہادت یا فتح کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ اور کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ لیکن ہم تو تمہارے بارے میں اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب عطا فرمائے دنیا کے اندر ہمارے ہاتھوں سے، یا آخرت کے اندر آگ کا عذاب دے تمہیں۔ قل کہہ دیجئے انفقو تم خرچ کرو طوعا، کیسے؟ اللہ نے فرمایا انفقو تم خرچ کرو طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، منافقین کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے منافقین، چاہے تم دل کی خوشی سے خرچ کرو یا تم ناخوشی سے خرچ کرو، دونوں صورتوں میں تمہارے جو خرچ کیے گئے جو نفقات ہیں، جو خرچے ہیں، وہ ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ فرمایا لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے شان نزول میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک پر جب منافق نہیں جا رہے تھے، ان میں سے کچھ نے کیا کہا؟ کچھ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مالی امداد کر دیتے ہیں، ہم مالی اعانت کر دیتے ہیں مسلمانوں کی، تو اس کے مقابلے میں ہمیں قتال کے لیے، جہاد کے لیے جانے سے ہمیں رخصت ادا کر دی جائے، ہم مالی اعانت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارا نفاق ہے، تمہارا کفر ہے، تمہارا فسق و فجور ہے۔ فرمایا کہ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ کیونکہ جو عمل کی جو قبولیت ہے، عمل کی قبولیت کے لیے لازمی ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، توحید کا اقرار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تمہارا یہ خرچ کرنا، چاہے تم جیسے بھی خرچ کرو، چاہے خوشی سے خرچ کرو او کرہن، چاہے ناخوشی سے خرچ کرو، تمہارا یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نماز کی سستی کی وجہ سے تمہارا انفاق قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 54 ہے کہ ان کا یہ جو نفقہ ہے، ان کے جو نفقات ہیں، یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ ان سے ان کے نفقات کیوں قبول نہیں کیے جاتے؟ اس کی بڑی جو وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وہ کیا ہے؟ کہ کفروا باللہ، انہم کفروا باللہ، کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو وہ سستی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ گویا کہ زبردستی اور ناگواری کی حالت میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ناپسندیدگی کی حالت میں وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما منعہم، وما اور نہیں، منعہم روکا ان کو، ان تقبل کے قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے نفقے، یعنی ان کی جو خرچ کی ہوئی چیزیں ان سے قبول کی جائیں، تو ان کے نفقات کی قبولیت کو کیا چیز مانے ہوئی؟ الا مگر یہ کہ انہم، نمبر ایک کہ کفروا باللہ ورسولہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ چیز
ان کے نفقات کی قبولیت میں مانے ہوئی۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله۔ اور دوسری جو وجہ ہے، جو سبب ہے، اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ولا يأتون الصلاة، اور وہ نہیں آتے ہیں نماز کو، الا مگر، وہم، اور وہ ہوتے ہیں، کسالى، وہ سست ہوتے ہیں۔ یہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، جب لوگوں کے درمیان ہوں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مجبوراً وہ نماز پڑھیں گے۔ اور تیسری وجہ اور تیسرا جو سبب ہے کہ ان کے نفقات قبول نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور وہ نہیں خرچ کرتے، الا مگر، وہم، اور وہ یعنی اس حال میں کہ کارہون، کہ وہ کیا ہیں؟ کہ وہ مجبوراً وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ وہ کارہون، ناپسند کرتے ہوئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی دل سے وہ خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے دل کی پسندگی سے جو ہے نا وہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ کارہون، اس حال میں کہ وہ کراہت، یعنی کہ وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہے کہ گویا کہ جرمانہ سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا یہ آخری صفحہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کو جو ہے تعجب میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ انما، بس، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لیعذبہم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، ان منافقین کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، بہا، اس کے ساتھ، یعنی ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ ان کو عذاب دے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ دنیا کی زندگی میں بس یہ اپنے مال، اپنی اولاد، ان چیزوں کا ہی اہتمام کرتے رہیں، ان چیزوں کے اندر ہی وہ لگے رہیں، ان کو ایمان لانے کی توفیق حاصل نہ ہو۔ وَتَزْهَقَ، اور نکلیں، انفسهم، ان کی روحیں، انفس، نفس ان کی جمع سے مراد روحیں، ان کی روحیں نکلے، وہم کافرون، اور وہ کافر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کی جب روحیں نکلیں تو یہ کافر ہوں، یعنی ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے، یہ ایمان نہ لائیں، یعنی کیوں؟ ان کے اپنے کفر اور اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسموں کا ذکر کیا، ان منافقین کی قسموں کا ذکر کیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی قوم ہے، یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈرپوک ہیں۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ کا، کہ انہم، یقیناً وہ، لمنکم، یقیناً وہ تم میں سے ہیں، کہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے میں سے ہی ہیں، ہم ایمان والے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما ہم منکم، وما ہم، نہیں ہیں وہ، منکم، تم میں سے، ولکنہم، اور لیکن وہ، کیسی یہ قوم ہے؟ فرمایا ولکنہم، اور لیکن وہ، قوم ہیں، یفرقون، فرمایا کہ یہ ڈرتے ہیں، یعنی تم سے شدید خوف کی وجہ سے، تمہارا جو خوف ہے بڑا شدید ہے ان کی دلوں کے اندر، ان کے دل بڑے ڈرتے ہیں تم سے، تو اس لیے یہ اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے، اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اور اپنے جو عارضی جو مفاد ہے اس کی خاطر۔ اور دیکھیے جو نفاق ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے، اور نفاق انسان کے دل کے اندر دوسروں کا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خوف ہوتا ہے ہمیشہ۔ آیت نمبر 57 میں ہے کہ یہ جو منافق ہیں اگر ان کو موقع ملے تو یہ پھر جائیں، اگر ان کو کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پہ یہ پناہ کی جگہ اگر کوئی ان کو مل جائے، کوئی غار کے اندر کوئی جگہ اگر ان کو مل جائے، کہیں بھی گھسنے کی جگہ اگر مل جائے ان کو، تو یہ کیا کریں؟ اس کی طرف لوٹ جائیں، اس کی طرف پلٹ جائیں، اور تم اہل ایمان کو چھوڑ دیں،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لو اگر یجدون وہ پا لیں، یعنی یہ منافق لوگ، ملجأن کوئی ملجا پناہ کی جگہ، اگر یہ منافق لوگ کہیں بھی پناہ کی جگہ اگر یہ پا لیتے ہیں، او یا بغارات، اگر یہ پا لیتے ہیں غاروں کو، او مدخلاً اگر یہ پا لیتے ہیں، مدخل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی گھسنے کی جگہ، اگر یہ چیزیں اگر ان کو مل جائیں، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی غاریں یا گھسنے کی جگہ اگر ان کو مل جائیں منافقوں کو، تو یہ کیا کریں گے کہ لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف لوٹ جائیں، لولوا الیہ تو وہ پلٹ جائیں ان جگہوں کی طرف، وہم یجمحون، اس حال میں کہ لگام توڑ کر الٹے بھاگ جائیں، یہ لگامیں اپنی توڑ کے یہ الٹے بھاگ جائیں ان جگہوں کی طرف۔ یعنی منافقین کو مسلمانوں سے اس قدر بغض تھا، منافقین کو مسلمانوں کی جو مجالس ہیں ان سے اس قدر بغض تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ وہاں سے نکل جاتے، وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ان کو، لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، وہاں سے جا نہیں سکتے تھے، اور مسلمانوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجبوراً وہ ناگواری کی حالت میں مسلمانوں کے درمیان ہی میں وہ رہتے تھے، اور وہ کڑتے رہتے تھے اور حسد کا شکار ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 58 میں بعض ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نعوذ باللہ جو صدقات تھے، صدقات و خیرات کا جو مال تھا، اس کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ان کو دینے میں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من وہ ہے کہ یلمزو کا جو طعن کرتا ہے، جو طعن کرتا ہے آپ پہ، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں۔ ان میں سے یعنی ان منافقوں میں سے، منافقین کی بات ہی چل رہی ہے کہ بعض منافق وہ بھی ہیں کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا کرتے ہیں؟ طعن کرتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، یعنی ان صدقات میں سے، یعنی یہ جو صدقہ کا جو مال ہے، اگر یہ صدقہ کا مال اس میں سے اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو رضوا، تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایسے منافق ہیں کہ اگر صدقے کے مال میں سے اگر ان کو کچھ دے دیے جائے تو یہ راضی ہو جائیں گے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر ان کو نہ دیے جائے، منہا اس میں سے، یعنی صدقے کے مال میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوں گے کہ اسی وقت وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ راضی رہیں گے، اگر ان کو نہ دیا جائے تو اسی وقت کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور واقعی اگر وہ رضوا، وہ راضی ہو جاتے، وہ خوش ہوتے، ما آتاہم اللہ، اس سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دیا، وقالوا، اور کہتے وہ، حسبنا اللہ، کہ کافی اللہ تعالیٰ ہمیں، سیؤتین اللہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی توقع رکھنے والے ہیں، اگر یہ اس طرح اگر ہو، کاش اگر وہ ایسا کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو دے دیا ہے، جو ان کو عطا کیا صدقات میں سے، تو اگر وہ اس سے راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے، اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنے فضل سے دیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 60 بڑی عظیم آیت ہے، اس کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کے 8 مسارب بیان کی گئے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء،
کہ جو صدقات ہیں وہ تو صرف فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہیں، یعنی صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ جو صدقات ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے اور عشر ہے۔ زکوٰۃ اور عشر یہاں مراد ہے صدقات سے، یعنی زکوٰۃ کا مال اور جو عشر کا مال ہے وہ کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے۔ تو فقیر اور مسکین، دیکھیے فقیر کون ہوتا ہے؟ کہ فقیر وہ ہے کہ جو مسکین سے بھی زیادہ بدحال ہو۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی حالت، مالی حالت جو ہوتی ہے وہ مسکین سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، اس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، ضروریات زیادہ ہیں لیکن اس کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے، اور جو اس کی آمدنی ہے اس سے اس کی ماہانہ جو ضروریات ہیں مثلا وہ پوری نہیں ہوتی، تو وہ مسکین ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، والعاملین علیہا، والعاملین، اور جو عامل ہیں علیہا اس پر، یعنی زکوٰۃ پر، یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے والے جن کو مقرر کیا گیا ہے اس ڈیوٹی پہ کہ وہ زکوٰۃ کو اکٹھا کریں گے، زکوٰۃ کو وصول کریں گے، تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مثلا جو نو مسلم ہیں، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام پہ ثابت قدم رہیں، تاکہ اسلام سے واپس پھر نہ جائیں۔ اسی طرح وہ کفار کہ جن سے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کو کچھ مال دیا جائے تو یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت۔ اسی طرح وہ کافر جو بڑے سردار ہیں مثلا، اور ان کو اگر زکوٰۃ میں سے کچھ دیا جائے، اگر ان کو کوئی کچھ مال دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں، مسلمانوں پر کوئی حملہ نہ کریں، تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور اگلا جو مصرف ہے یہ دیکھیے نمبر 5 پہ، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا زکوٰۃ کے مال میں سے، تو یہ بھی جائز ہے، اس مصرف میں بھی زکوٰۃ کو لگایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، نمبر 6، والغارمین، یعنی وہ لوگ کہ جو مقروض ہیں، جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ جو ہے وہ واپس کر سکیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یہاں مراد کیا ہے؟ جہاد ہے، یعنی کہ جہاد کے اندر، یعنی جہاد کے لیے جو جنگی سامان ہے اس کو خریدنا ہو، اس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو ضروریات ہیں۔ اسی طرح جو مجاہد ہیں ان پر جو خرچہ ہوتا ہے ان کے لیے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے چاہے وہ کیا ہو، چاہے وہ غنی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر مسافر ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، کہ یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کی یہی مصارف ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی، جو فرضی جو زکوٰۃ ہے، یعنی فرضی جو صدقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، خیرات، تو اس کے وہ مصارف نہیں ہیں۔ یہ جو فرضی جو زکوٰۃ ہے، یعنی فرضی صدقہ جو جس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں، یہ اس کے مصارف ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، بڑا علم والا ہے، حکیم، اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر جو 61 ہے، اس میں منافقین کے ایک بری اور کبھی ترین صفت کا بیان ہے کہ منافقین جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف دیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانوں کے کچے ہیں، وہ بات سنتے رہتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، جو بھی آ کے کوئی بات کرے وہ اس کو سن لیتے ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایذا دیتے تھے۔
اور ان کے بارے میں یہ بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ الذین جو یؤذون النبی، یؤذون جو ایذا دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں۔ کس طرح ایذا دیتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، کہ وہ ایک کان ہے، ہوا وہ اذن کان ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہوا اذن، کہ وہ کان کا کچا ہے، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ منافقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور اعتبار کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ الزام لگاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے کہ اذن خیر لکم، فرمایا کہ اذن خیر، کہ وہ تو بلائی کا کان ہے آپ کے لیے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے اذن خیر، اذن کان، خیر خیر کا، کہ وہ خیر کا کان ہے، لکم تمہارے لیے۔ یعنی جو بات تم جو الزام لگا رہے ہو، جو تم تکلیف دے رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو تم بات کر رہے ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری جو باتیں سنتے ہیں، تو تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور اگر ہر بات سنتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں اور وہ مواخذہ نہیں کرتے، اگر تمہارا مواخذہ کرنا شروع ہو جائیں، اگر تمہارا مواخذہ کرنا شروع ہو جائیں، تو تمہارے لیے کتنی بڑی مشکل بن جائے۔ تو فرمایا کہ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ اہل ایمان جو مؤمنین ہیں ان کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کی، مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ، اور وہ رحمت ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے جو ایمان لائے، ان کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری باتوں کو تو سنتے ہیں، لیکن تمہاری ہر بات کا اعتبار نہیں کرتے، تمہاری ہر بات کا اعتبار نہیں کرتے، جو بات سچی ہوتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور تمہاری جو جھوٹی بات ہوتی ہے تو تمہاری ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم و کرم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صفات میں سے ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد تم سے عفو درگزر کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم صفت نے تمہیں تو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ فرمایا والذین، اور جو لوگ یؤذون، جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے بھی اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ اور ہم کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔